بہت اچھا لگا اور یقیناً بہت عرصے سے میری تمنا بھی تھی اور ڈیو تھا کہ دربھنگہ آؤں. پہلے میں ان چیزوں جو میری یادداشت خاص طور سے ایسٹیم جو ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری میری بہت کی تھی. اس سے پہلے کی چیزیں جو ہوتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں اس کو یونیورسٹی نہیں کرا, یہ غلط فہمی نکال دی ہے. اس کو کنسرن شعبہ اور اس کے اساتذہ کرا. سیٹلائٹ کیمپس میں بھی کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی شعبہ, کوئی اساتذہ اگر ایک پروپوزل بھیجتے ہیں کانفرنس کا تو اس کو اجازت دی جاتی ہے اور سیٹلائٹ کیمپس میں بھی پروگرام, سیمینارز, کانفرنسز ہوتی ہیں. آپ کیا کیوں نہیں ہوتی, اس کی بات آپ اپنے اساتذہ اور پرنسپل صاحب سے کیجیے. یہ پروپوزل بھیجیں گے تو اپروو ہوگا اور پروگرام ہوگا. دوسرے یہ کہ ان پروگراموں میں یا ایسے کسی بھی پروگرام سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو, ایکسپوجر ہو ان لوگوں سے جو نارملی یہاں نہیں آتے. تو اس کے لیے پروویژن یہ بھی ہو سکتا ہے جو بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ ایکسپرٹس کو بلا لیجیے لیکچر کے لیے, وہ بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ پروویژن بھی موجود ہے. تو دونوں چیزیں ہیں اور اس کا جب بھی انیشیٹو ہوگا ہمارے یہاں سے اس پہ انشاءاللہ جیسے سب کو رولس کے حساب سے فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے, پروپوزل اچھا ہوگا تو یہاں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی کمی کی تو میں ابھی فیض صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا. دیکھیے ایک تو بہت ضروری چیز یہ ہے, وہ ادارے کے لیے بھی مفید ہے اور اسٹوڈنٹ کنسرن کے لیے بھی مفید ہے. اور میں نے فیض صاحب سے ابھی ذکر کیا تھا, امید ہے وہ اس پہ غور کریں گے کہ ریسرچ اسکالرس کو کلاسز دی جانی چاہیے. ضابطے میں بھی ہے کہ ریسرچ اسکالرس ٹیچنگ کلاسز لیں. تو وہ نظم میں نے فیض صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ کیجیے کہ جو سبجیکٹ ہے, جو اسپیشلائزیشن, ریسرچ اسکالرس کو کلاسز اسائن کیجیے. اس سے ریسرچ, کیونکہ میں بھی جب ریسرچ اسکالر تھا میں علی گڑھ سے رہا, تھوڑا سا اپنا تعلق دے دوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا مجھے سمجھنے پہچاننے میں آسانی ہو. پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگی کہ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا. سرکاری اسکول میں پڑھا ہے, ٹاٹ کی پٹی پہ بیٹھ کے 10 پیسے فیس دیتے, کسی پبلک اسکول میں نہیں. کیونکہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ مجھے پبلک اسکول میں بھیجا جاتا. سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, اردو میڈیم سے پڑھا. اور اس کے بعد میرے زمانے میں ہائر سیکنڈری سسٹم ہوا کرتا تھا, 10+2 نہیں تھا. سی بی ایس ای میں 11 سال کی, اور بورڈ ایگزامس 3 ہوا کرتے تھے ہمارے 5th, 8th and 11th میں. تو ایک 5ویں جماعت میں امتحان دیا, ایک 8ویں جماعت میں امتحان دیا, 11ویں جماعت میں امتحان دیا. 11ویں جماعت کا امتحان بہت بھیانک تھا. آج بھی آنکھ کھلتی ہے ڈر سے اگر پاپ دکھ جاتا ہے, کیونکہ اس میں 3 سال کا کورس پڑھ کے امتحان دیتے تھے. آپ لوگ تو سیمسٹرس کرتے ہیں, 9th, 10th, 11th 3 سال کے کورس کا ایگزام جب ہوتا ہے تو 3 سال کے سلیبس کو تیار کرنا اور امتحان دینا, اور اس وقت تک آبجیکٹو سسٹم شروع نہیں ہوئے تھے, زیادہ تر ڈیسکرپٹیو کوشچنس یا سیمی ڈیسکرپٹیو. تو وہ بڑا ٹف ایگزام ہوا. اس کے بعد وہیں دہلی کالج سے میں نے بی ایس سی کری. بی ایس سی کے بعد میں علی گڑھ گیا, جہاں سے میں نے اپنی ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی سب پوری کری. باٹنی میں سبجیکٹ رہا اور اسپیشلائزیشن فزیولوجی بایوکیمسٹری. اور وہاں جس زمانے میں سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے, میرا اپوائنٹمنٹ بھی ہو گیا تھا. میں نے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پڑھایا ہے. اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا ذاکر حسین دہلی کالج میں, اور اس میں پڑھایا تقریباً 24 سال باٹنی میں. پھر وہاں پرنسپل کا میرا سلیکشن ہو گیا تو 10.5 سال پرنسپل رہا. یعنی وہ کالج جو تھا میرا بڑا اس معاملے میں اہم رہا کہ میں نے وہاں پڑھا بھی, وہاں پڑھایا بھی اور وہاں میں پڑھایا بھی. اس کے بعد میرا تخرج یہاں ہو گیا اردو یونیورسٹی میں, اور یہاں آ گیا, یہاں اپنا کام کر رہا ہوں. اردو یونیورسٹی سے جڑا ہوا میں پہلے سے رہا, اس سینس میں رہا ہوں کہ جب یہ پروجیکٹ چل رہا تھا, کیونکہ سید حامد صاحب اور کچھ اور لوگ جو اس یونیورسٹی کے پروجیکٹ سے جڑے ہوئے تھے وہ یعنی مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیتے تھے, تو ان سے ربط تھا کچھ. تو بھارت جس مقصد سے یونیورسٹی شروع ہوئی تھی, اور شمیم جراج پوری صاحب جب یہاں پہلے وائس چانسلر ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا. اب اس کی وجہ بھی میں بتا دوں کہ میں چونکہ اردو میڈیم سے پڑھا تھا, اس لیے مجھے شروع سے اس بات کا احساس تھا اور کمی محسوس ہوتی تھی کہ سائنسی میٹیریل, سائنسی مواد اردو میں نہیں تھی.
سائنس میں لوگ اردو میں، بلکہ اس زمانے تو انگریزی میں بھی نہیں لکھا کرتے تھے، تو میں نے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے شروع کیے کہ بھئی ایک چیز نہیں ہے تو وہ یہ کہ اگر اندھیرا دکھ رہا ہے تو میں اپنے حصے کا چراغ جلا کے رکھ دیتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں کر لوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھے یہ عقل دی اور یہ سمجھ دی کہ میں مسئلوں کے حل خود نکالتا ہوں، اپنی بساط اپنے بوتے کے حساب سے، بجائے اس کے کہ میں اس پہ شور بچاؤں، احتجاج کروں. اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اپنے حصے کا کام آپ کیجیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اردو میں سائنس مضامین لکھتا رہا. اس کے بعد پھر ایک ضرورت کو دیکھتے ہوئے سائنس کا رسالہ شروع کیا. سائنس کے نام سے، اس کا نام سائنس ہے، محض سائنس، اردو معنی میں سائنس. اور وہ فروری 94 میں شروع کیا، 1994. فروری اس لیے کہ ورلڈ بک فیئر فروری میں ہوتا ہے، اور ورلڈ بک فیئر میں نے اسے لانچ کیا تھا. ایک اسٹال لگایا تھا 1 میٹر کا لے کے، اتنے پیسے تھے میرے پاس، اور اس کو اس رسالے کو رکھنے میں بیٹھا تھا پورے بک فیئر میں. اور اس کے بعد سے جب بھی بک فیئر دلی میں لگا، میں اپنا اسٹال رسالے کا لگاتا تھا اور اس کو اسکولوں میں جاتا تھا، سائنس پروموشنس کے کام کرتا تھا. تو یہ چیزیں، اچھا وہ رسالہ اللہ کا شکر ہے کہ اب 25ویں سال ابھی پچھلے دنوں 4 مارچ کو اس کے 25ویں سال کی سیلیبریشن دہلی میں کری تھی 4 مارچ کو. اور اس وقت بھی میں نکالتا تھا، ابھی میں یہ میری گھر کی ایکٹیویٹی تھی. اور پہلی پروف ریڈر میری بیوی تھی میرے ساتھ، جو میرے ساتھ پروف ریڈنگ کیا کرتی تھی. میرے گھر سے نکلتا تھا، آج بھی میرے گھر سے نکلتا ہے. ایک کام ہے لیکن اللہ کا شکر ہے. اور ماہنامہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، منتھلی میگزین ہے، پاپولر سائنس اور انوائرمنٹ. تو اس نے اس معنی میں ایک تاریخ رقم کی ہے کہ اس بر صغیر سے کوئی سائنسی معلوماتی پرچہ 25ویں سال تک نہیں پہنچا. تو اللہ کا کرم ہے. اور یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے صرف ٹھان لیا کہ کرنا ہے، اور یہ حساب بھی لگایا کہ اس سے مجھے آمدنی نہیں ہوگی، میرے پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں. اس خرچے کو میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا، اور آپ بھی سمجھ لیں کہ وہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکثریت سرکاری اسکول میں پڑھی ہوگی جیسے میں نے پڑھا، اور یہ معنوں میں پڑھا. آپ کی تعلیم میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ آپ کی فیس سے تو نہیں ادا ہو. فیس سے تو ایک ٹیچر کی تنخواہ کا شاید 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا. تو پھر میری تعلیم پہ اور آپ کی تعلیم پہ کون خرچہ ہے؟ سماج، ٹیکس پیئر، جس کے ٹیکس سے ہم پڑھتے ہیں. تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ میرا سماج مجھے پڑھا کے کسی لائق بناتا ہے، اور جب میں اس لیاقت پہ پہنچ کے اپنی تنخواہ لے کے آتا ہوں تو وہ صرف میرے گھر اور خاندان کے بیچ میں گھومتی ہے، سماج میں کچھ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ریسورس ڈرین جو ہے، یہ برین ڈرین سے زیادہ خطرناک کہ ہم سب کچھ سماج سے سب کچھ لے کے اور ڈکار کے بیٹھ جاتے اور سماج کو کچھ نہیں دیتے. بہت مولوی صاحب کا دباؤ آتا ہے تو رمضان آنے کے بعد علامہ پہ احسان کرتے ہوئے 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں 2.5% کے حساب سے، اور اس پہ بھی بہت بھاری کام سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی. اگر میرے بنانے میں میری تعلیم پہ 90% سماج نے خرچ کیا ہے یا 95% سماج نے خرچ کیا ہے، تو حق تو یہ ہے کہ اتنا ہی سماج کو واپس آنا چاہیے. لیکن اتنا میں کر نہیں سکتا کیونکہ گھر نہیں چلا پاؤں گا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 10%، 20%، 30% میری آمدنی کا سماج میں جانا چاہیے ان بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، وہ بیوائیں جو بچیوں کی شادی نہیں کر سکتی، یا وہ بھکاری نوجوان؟ یہ ایک نیا میں یعنی خیرات کا نیا شعبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بھکاری نوجوان جو بنا جہیز کے شادی نہیں کر سکتے، ان کے لیے جہیز اکٹھا کر کے، چندہ کر کے، یہ بیچارہ اپاہج ہے، اسے نہ ہاتھ پیروں پہ یقیناً اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ لڑکی کے مال پہ عیش کرنا چاہتا ہے، تو چندہ کر کے، بھیک مانگ کے اس کو جہیز دلوا دو تاکہ لڑکی پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور یہ نکما حرام خور جو ہے یہ اپنی زندگی اچھی یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتی ہیں اور آپ لوگ کرتے ہیں. اور یہ بہت کیسی مردانگی ہے، نامردوں والی باتیں کر کے مردانگی کی کتابیں وغیرہ. اس پہ غور کیجیے گا. اور اگر مسلمان ہیں تو جہیز مت دیجیے. قرآن جہاں عمر کو منع کرتا ہے وہاں میسر کو بھی منع کرتا ہے. میسر از ایزی. جو مال
حالانکہ کہتے شاید یہ ہے کہ گر مفت ہاتھ آئے تو مال اچھا ہے، لیکن اسلام کی روش یہ نہیں۔ تو جو مال میچنگ ایفرٹ سے نہ ملے وہ میسر ہے، تو کبھی بھی ایزی منی مت لیجیے۔ اور دوسری بات یہ، میری بھی ایک بچی تھی، یہ میری بچیاں ہیں، بچی کا اٹیچمنٹ ماں باپ سے بہت ہوتا ہے، لڑکے سے زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ آپ لوگ یہ سوچئے کہ لڑکی جب اپنے گھر میں یہ دیکھ رہی ہے کہ اس شادی کے لیے میرے ماں باپ کو کتنا قرضہ لینا پڑ رہا ہے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ کتنے دکھی ہیں، اور ایک بوجھ کی طرح ان کے اوپر کہ کچھ پیسے جٹا لیں تو لڑکی کی شادی کریں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے، آپ کے خاندان سے وہ لڑکی دل کا رشتہ بنائے گی؟ بات بہت کڑوی ہے، ذرا سوچیے۔ یہ پیسوں کے رشتے ہوتے ہیں، دلوں کے رشتے۔ وہ لڑکی دل سے آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک مجبوری کے تحت آپ کے آئیں۔ دل سے کب ہوگی کہ آپ اس کو ایز اٹ از لے کے آئیں، بلکہ اس کے بوجھ کو بھی شیئر کریں اس کے ساتھ، جب دلوں کے رشتے۔ آپ کسی ایسے کو دوست بنائیں گے جو مستقل آپ کے پیسے سے کھانا کھاتا ہو، چائے پیتا ہو، ایک پیراسائٹ بن گیا ہو آپ کے، آپ کہیں گے پہلی فرصت کو پیچھے چھوڑا، تو یہ رشتے بھی اچھے نہیں ہیں۔ کبھی بھی دیکھیے، بات میں لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اچھا اس کی ایک وجہ بھی ہے، پتہ نہیں، مجھے بڑا افسوس اور دکھ کہ آج صبح سے بہت شدید سر درد ہے، اور وہ کرپلنگ ہوتا ہے مجھے جب بھی ہوتا ہے، اور اس میں میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا۔ تو اس وقت اسی کیفیت میں ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا موقع دے، اور آپ لوگ میرے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے میں نے پالی ٹیکنک سے الگ آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے، کیونکہ جانے انجانے یہ میں وجہ بتا دوں کیوں اہم کہہ رہا ہوں، جانے انجانے میں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، آپ نے ٹیچنگ پروفیشن اپنایا، یعنی آپ ٹیچر بننے والے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ سوچ کے کیا ہو یہ پروفیشن کے آدھے دن کی نوکری ہے، گھر بھی چل جاتے ہیں، بچے اکثر سوچتی ہیں، اور تنخواہ بھی آ جاتی ہے، بچے بھی پل جاتے ہیں، نوکری بھی ہو جاتی ہے۔ تو سوچا کہ سماج میں اچھا رتبہ ہوتا ہے ٹیچر کا، ایک نوبل پروفیشن، سیلری سب اچھی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آگ کا کھیل ہے، یو ول بی پلینگ وتھ فائر۔ آگ کا کھیل کس طرح سے ہے؟ ٹیچر کی اہمیت آپ سمجھتے ہوں گے، ابھی آپ کو یاد ہے آپ طالب علم کے دور سے تازہ نکلے ہیں، اور ابھی بھی ہیں طالب علم، میں طالب علم رہا ہوں، مجھے اپنے سب ٹیچرس یاد ہیں۔ ٹیچر زندگی بناتا بھی ہے، بگاڑتا ہے۔ 6th کلاس کے میرے ایک ٹیچر نے مجھے ڈر بٹھا دیا میتھمیٹکس سے، تو میں آج تک میتھس میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ ٹیچر اگر کلاس پہ پوری توجہ نہیں دے رہا، محنت نہیں کر رہا، بچے کے سوالوں کے جواب صحیح ڈھنگ سے نہیں دے رہا، اس کو اطمینان قلب نہیں دے رہا، اپنے اسائنمنٹ سے جسٹس نہیں کر رہا، تو اگر اس کی اس لاپرواہی کی وجہ سے کچھ بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا اس سبجیکٹ سے انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر ٹیچر مار پیٹ ڈانٹ ٹپٹ سے کام لیتے ہیں، اور اس میں بچے چھوڑ دی جاتے ہیں، تو اس بچے کی زندگی میں جتنی خرابی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آئی، وہ آپ کے لیے گناہ جاری ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا، اس کے خاندان کی جتنی خرابیاں ہوں گی آپ کی غلطی کی وجہ سے۔ اور کسی بچے کی زندگی آپ نے سنوار دی، اس کو دلچسپی پیدا کرا دی مضمون میں، تعلیم میں، اور وہ اچھا نکل گیا اور ایک اچھا انسان بن گیا۔ اصل چیز یہ کہ وہ اچھا انسان بنائی، تو یہ آپ کے لیے ثواب جاری ہے۔ تو ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ ہر تعلیمی سال میں اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ثواب جاریہ لکھتے ہیں، کچھ گناہ جاریہ، اس کا پلہ بھاری کرنا ہے آپ، کیونکہ میری اپنی اپروچ زندگی میں یہ رہی ہے کہ ہر پوزیشن پہ انکلوڈنگ وائس چانسلرشپ نکما آدمی کام کر سکتا ہے، ٹیچنگ میں نہیں کر سکتا۔ انکمپیٹنٹ ٹیچر کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 25-30 نسلیں اپنی خراب کر،
کیونکہ 25-30 سال وہ 25-30 بیچ نکالے گا ہر سال، جس میں بچے کے اندر کمی چھوڑے گا. اپنے لیے تو بنائے جا رہی ہے، بنائے گا، لیکن ملک و ملت کا کیا ہوگا، وہ بچے کیا کریں گے. تو اس لیے ٹیچر کا کمپیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ٹیچر کے اپائنٹمنٹ میں کبھی کمپرومائز کی. بہت سفارشیں آئیں، بہت دباؤ پڑے، لیکن سلیکشن کمیٹی میں ٹیچرز کا سلیکشن میرے یہاں 100% میرٹ کی بنیاد. وہ میرے یہاں کام کر رہا ہے یا باہر کا ہے، سفارشی ہے یا غیر سفارشی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے اسے کام ہے. تو اچھے ٹیچر بنیے گا، کمپیٹنٹ ٹیچر بنیے گا، اور انصاف. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے؟ فرض. کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کا ہر حکم آپ پہ فرض ہے؟ کتنے لوگ اس سے متفق ہیں؟ پلیز ریز یور ہینڈز. قرآن کا ہر حکم ہم پہ فرض ہے، کتنے لوگ متفق ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں. جتنے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر قرآن کا ہر حکم ہم پہ فرض ہے تو کیا قرآن کا ہر حکم آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے؟ جس نے سمجھ کے پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. قرآن جس نے سمجھ کے پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بھی ہو جائیں تو کیا ہم سب کو آخرت کا خوف نہیں ہے یا مرنا نہیں؟ یہ بات میں نے کیوں پوچھی آپ سے؟ نوٹ کر لیجئے. اگر گھر میں قرآن کا ترجمہ موجود ہو تو گھر جا کے سورہ قصص کی آیت نمبر 85 دیکھیے. قصص 85. ان الذی فرض علیک القرآن لارادہ الیہ. بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانا. فرض علیک القرآن. اگر آپ بیدار ہیں، زندہ ہیں، حساس ہیں تو یہ آیت آپ کی زندگی بدل دے گی. قرآن آپ پہ فرض ہے، آپ کو یہ نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو کن فرائض کے سہارے زندگی گزاریں. کیونکہ جب آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی وہ آیت نمبر 90 جو عموماً ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، اور جس کو ہماری اکثریت اس طرح پہچانتی ہے کہ خطبہ ختم، کھڑے ہونے کا وقت. میں پڑھتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کھڑے ہو جاؤ. ختم. یہ سورہ نحل آیت نمبر 90. پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. بے شک اللہ آپ کو عدل کا حکم دے گا، اور عدل کے مادے میں اعتدال کا مفہوم شامل ہے. اعتدال مڈل پاس، میانہ رویہ، ایکسٹریمز پہ نہیں چلنا. شدتیں نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ کام. یہ اللہ کا حکم ہے. بے شک ان اللہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس. اب یہیں پہ آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہم نے انصاف کیا رشتوں کے ساتھ؟ باپ ہونے کا، بھائی ہونے کا، بیٹی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، شہری ہونے کا. We have to do justice. ہم جواب دیں. پھر ذمہ داریوں کے ساتھ عدل. کیا میں نے اسٹوڈنٹ شپ کے ساتھ عدل کیا؟ کیا میں نے اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا کہ میں 24 گھنٹے میں سے، میں آواز بڑھا دوں گا جب مائک آ جائے گا، 24 گھنٹے میں سے کیا واقعی میں نے 15 16 17 گھنٹے اصول علم پہ خرچ کیے؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، کوئی نہیں کرے. میں ٹیچر ہوں تو کیا میں نے انصاف کیا، تیار کیا اپنے لیکچرز کو، سبجیکٹ کو اچھی طرح سے سمجھا، اور سوال کرنے کی اجازت دی کلاس میں، ایسے روکتا شکل رکھی، مجال ہے کوئی سوال کر، میں اس میں کوئی شکل بنا نہیں سکتا. جو ٹیچر ڈراپ میں رکھتے ہیں آپ کو، وہ ڈرتے ہیں آپ کے سوال سے، ڈرتے ہیں کہیں کچھ پوچھ ڈالے اور مجھے آتا نہ ہو تو خلا ہی بن جائے گی. ٹیچنگ میں پہلا اصول یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہر کوئی ہر چیز نہیں. اللہ ہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تو قلیل علم دیا ہے.
تو ایک چیز آتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی تو کہہ دیجیے بیٹا دیکھ کے پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے اس وقت نہیں آتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی خاص طور سے آج کے زمانے میں ہر چیز کو نہیں جان سکتا، تو سچ بولنا چاہیے، جو چیز نہیں آتی نہیں آتی۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ نے خاص طور سے ہمارے بچوں نے صرف ایک سنت ابراہیم سنی ہے، میں دوسری سنت ابراہیم آپ کو بتاؤں، اور وہ دوسری سنت ابراہیم میں سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے رب تو بتا دے مردوں کو کیسے زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، دل کا اطمینان چاہیے۔ دیکھیے آپ مکالمہ قرآن میں کیوں ہے یہ اس ہدایت کے لیے، اس ہدایت نامے کے اندر جس کو ہم نے بہت احتیاط سے سمیٹ کے جلدان میں بہت اوپر رکھا ہوا ہے کہ حرمتی نام، یہ قرآن میں ہے کہ ابراہیم اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ایمان نہیں رکھتا، کہنے نہیں دل کا اطمینان چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بتاتا ہے، 4 پرندے لو، انہیں سدھا لو اور ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھو اور آواز دو وہ بھاگے چلے آئے۔ کیا سبق لیتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم اللہ سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی جب سوال اللہ سے کیا جا سکتا ہے تو کس سے نہیں کیا جا سکتا؟ اسی لیے جب لوگ قرآن کو سمجھتے تھے تو خلیفۃ الوقت سے سوال کر لیا تھا کہ تمہارا کرتا لمبا کیوں؟ ہم اس تہذیب کو، اس کلچر کو صرف یاد کرتے ہیں، عمل میں پسند نہیں آتے۔ مجھے یہ آتے میں بالکل ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کر لیں گے، کریے، جو میری کمی ہے بتا دوں گا، جو مجبوری بتا دوں گا۔ ایک چیز کی گارنٹی لیتا ہوں کہ نیک نیتی سے کام کر رہا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں کروں گا۔ 18 سال کی چیزیں میں سدھار نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ سے واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ سین جو یہاں میں نے دیکھا ہے دربندہ میں، میرے ٹائم میں ہوتا تو میں ان زمینوں پہ ہاتھی میں رکھتا لے کر کے مصیبتیں ہیں یہاں کی، جو دلالیاں ہوئی ہیں یہاں پہ اور سودا بازی ہوئی ہے، میرے بس کی چیز نہیں، میں کبھی نہ کروں، کیونکہ میں اسی جگہ پہ کام، چاہے وہ سٹی ہو، پالی ٹیکنک ہو، بالکل نہیں بناؤں گا جہاں میں بچوں کو پوری سہولیات نہ دے سکوں۔ پہلے سہولیات بنیں گی پھر اس کے بعد بچے ہیں۔ کورس شروع کرنا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، ہم نے کورس کا اعلان کر دیا تو کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کی ساری ریکوائرمنٹ دیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ایسے سٹیز جہاں آپ کے پاس تو کرسی ہیں، وہ دری پہ بیٹھے اور فرنیچر بھی نہیں تھا، وہ سٹی چل رہا۔ کیوں کھولا گیا؟ انسپیکشن کے لیے کرائے کے کمپیوٹر لا کے دکھا کے دھوکے بازی کر دی گئی کہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں، وہ کرائے کے بل میرے پاس آ رہا ہے پاس ہونے کے لیے، میں کے پاس کروں۔ یعنی یہ سرکاری نظام ہے، یہ سرکاری پیپروں پہ لکھا جا رہا ہے کہ سروے ہونا تھا NCT کا، تو لہٰذا کرائے پہ کمپیوٹر لیے گئے کمپیوٹر دکھانے کے لیے، اور ان کا بل باقاعدہ سرکاری پیسے سے زیادہ ہوگا۔ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی باہر کیا ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ قرآن پہ مربوط درجہ کی بات کرتا رہا، میں نے صرف یہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن آپ پہ فرض یاد ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے جسٹس۔ تو جہاں پہ بھی ہو انسان اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انسان، اور جہاں پہ بھی ہو لوگوں کی خدمت کی، خدمت کرانے کے جذبہ بن گیا سب نے۔ رسول اللہ نے زندگی میں کتنے خدمت گزار رکھے، کیا رویہ تھا آپ کا؟ ہم بہت شان سے بتاتے ہیں کہ عادل مسافر میں وہ غلام کو بٹھاتے تھے سواری پر، سواری ہوتی تھی، آدھی میں خود چلتے تھے۔ یہ صرف سننے سنانے کی چیز ہے، یہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سیلیبریشنس پہ بھی شخصیات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے پیغامات سے توجہ۔ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں وہ اس رسول کا پیغام کیا تھا، وہ جس پیغام کو لے کے آئے تھے اس کا حشر کیا ہوا ہے میرے گھر کے اندر، ایسا اوپر رکھا ہوا ہے کہ دسترس سے باہر ہے، اور دسترس میں آ بھی جائے تو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، ہدایت کے لیے۔ ثواب کے لیے ضرور پڑھیے، یہ سارے ثواب کے لیے پڑھیے، لیکن ہدایت کے لیے پڑھیے، کتاب ہدایت۔ تو یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے
کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ عزت کرتے ہیں. آپ 25-30 نسلیں ہینڈل کریں گے اور ٹیچر بچے کی زندگی بناتا ہے. خود میرے گھر کے بچے میم نے کیا کہا ہے اسکول میں اس پر عمل کرتے ہیں. اماں ابا کیا کہہ رہے ہیں وہ بعد میں ہے، میم نے یہ کہا، تو وہ میم کا درجہ آپ لوگ پانے جا رہے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ اور ان کے اندر آج کے زمانے میں خاص طور سے خدمت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، اختلافات ختم کرنے کی کوشش کیجیے. انسانی برادری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سید ہے، چوڑا ہے، چمار ہے، کیسا بھی ہے. قرآن آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ حکم ملے گا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو ہر بنی آدم کی عزت کرنی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، بہت چھوٹی سی آیت لیکن ایک پورا فلسفہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور جیسے میں نے کہا قرآن کا ہر حکم ہم پہ فرض ہے، تو انسانیت کی عزت کرنا، تکریم کرنا ہم پہ فرض ہے. لقد کرمنا بنی آدم، پورے بنی آدم کی بات ہے. ان کے خداؤں کی عزت کرنی ہے، تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو ورنہ انجانے میں وہ تمہارے خدا کو برا کریں. یہ وہ عام چیزیں جو ہم اکثر کرتے ہیں. ہر ایک فکر کی عزت کریے. لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، لیکن بنیادی طور سے ہم سب انسان ہیں. ہم انسانی طرح رہنے، ہمارے مسائل یہ ہیں، ہماری مشکلات یہ ہیں. جب سیلاب آتے ہیں تو سب کے لیے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں سب کے لیے آتے ہیں. انسانیت کی خدمت کیجیے جو رسول کریم نے کری. اور ٹیچنگ ایک بڑا اچھا پیشہ ہے اور موقع ہے آپ کو انسانی کی خدمت کرنے کا. میری یہ خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو نہ آپ اچھے انسان بن سکیں گے اور نہ مسلمان بن سکیں گے. یو میں ڈس ایگری وتھ می، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان گھر میں پیدا ہو کے کوئی مسلمان نہیں بنتا. اسلام پہ عمل کر کے مسلمان آپ بن سکتے ہیں، اور اسلام پہ عمل آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کبھی سمجھ کے نہیں. تو قرآن سمجھ کے پڑھیے، ایک اچھے انسان بنیے. آپ لوگوں نے کچھ چیزیں مجھ سے کہیں. کل یہاں آنے سے پہلے میں کچھ ذمہ داران سے ملا تھا حکومت میں، اور ان سے دونوں باتیں رکھی ہیں. ہاسٹل کا مزید ایک مرحلے کے لیے جو تعمیر ہو رہی ہے اس سے اگلے مرحلے کی بھی بات ان سے کی ہے کہ اور ہم بڑا اگر ایکسپینشن کر سکیں اسے، اور اس کا پروسیجر ہم شروع کریں گے. کچھ اقامت ابھی موجود ہے، کچھ وجود میں آنے والے ہیں. آگے کی تھرڈ اسٹیپ کے لیے بھی بات کی ہے کہ کچھ اور ہم مزید ہاسٹلس کی بات کر سکیں. ٹرانسپورٹ کی بات بھی میں نے ان سے کہی ہے کہ ہم اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کو اگر اندر تک لا سکیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لکھ کے بھجوائیے کاغذ. فیض صاحب بھی ساتھ تھے اور پولی ٹیکنک کے پرنسپل صاحب بھی ساتھ تھے، یہ گواہ بھی اور یہی لوگ اس کا فالو اپ کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، کیونکہ مجھے خود حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ بہت اندر ہے ایسے تعلیمی اداروں کے لیے، اور دشواریاں ہیں بہت ساری، اور بھی ہیں دشواریاں جو شاید بعد کے بیچز کے سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. لیکن ہم اپنے سے کوشش کریں گے کہ جتنا اچھا ان کا کوئی حل نکال سکیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میرے صرف نام کی اسپیلنگ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، PARVAI، سب اے ہے، اس میں ای کہیں پہ نہیں. PARVAIZ، اور یہ یاد کر لیں تو MAParvez@gmail.com. یہ لیے پرسنل ملے، میں BC والی نہیں دے رہا ہوں. MA محمد اسلم MAParvez@gmail.com. اس پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں، اور میرا فون نمبر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے 850. اس طرح فون بانٹنے والا نہیں ملے گا آپ کو. 850-601-1070. اننون نمبر میں اٹھاتا نہیں، دوسری اطلاع ہے. لیکن سولوشن کیا ہے؟ آپ مجھے میسج کریں گے. صرف اتنا ریفرنس خالی ہے، کافی ہے
نام بھی نہ لکھیں کوئی فرق نہیں، میرے لیے نام اہم ہوتا ہے جب میں ملتا ہوں، لیکن کوئی صاحب ہیں احتیاط رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بچی اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتی، مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ سیٹی دربھنگہ ہمارا یہ ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میں فرصت پاتے ہی آپ کو کال بیک کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ہمیشہ کال بیک کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ بات کرنی ہے، اور عموماً لوگ مجھے میسج پہ آتے ہیں، بات نہیں کرتے زیادہ، لیکن بات کرنے والے کو بھی، کیونکہ میرے اوپر اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ کسی نے آواز لگائی ہے تو مجھے جواب دینا ہے، تو وقت لگ سکتا ہے مجھے، کیونکہ میرے یہاں اوسطاً واٹس ایپ پہ 200-250 میسج ہر روز آ جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ وہ دینی میسج بھی ہوتے ہیں جو ثواب کے لیے پھیلائے جاتے ہیں، اس سے بڑی حماقت میں نے آج تک کی نہیں، اتنا سستا سودا دین کو بنا لیا ہے اللہ۔ 2 کمروں کا مکان بنانا اتنا مشکل کام ہے آج کی زندگی، ہمیشگی کی جنت میں مکان بنانا اتنا آسان ہوگا کہ 5 وقت نماز پڑھ لی، 30 روزے رکھ لی، اللہ میاں پیسہ نہیں کے 2.5% نکال کے جنت پکی کہاں سے بنے؟ یہ 3.5 آیتوں کا یہ ایمان ہے اسلام ہمارا، وہ 3.5 آیتیں جو ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ باقی احکامات تو قرآن میں پڑھے، ہم پڑھتے سمجھتے ہیں۔ اگر 6666 آیتیں ہیں اور مان لیجیے 4000 اس میں احکامات ہیں، تو ہم 4 پہ عمل کرتے ہیں اور باقی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں، اور ہمیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ بخشش ہو جائے گی، جنت مل جائے گی میری سامنے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم فریضہ جو ہے نماز کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے صلاۃ قائم کرو، ذکر ہے قرآن، آپ کی نماز آپ کے اوپر قرآن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن اتر جائے، آپ کے معمولات میں قرآن اتر جائے، وہ ہے نماز۔ ورنہ ڈریے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سورہ ماؤن کی نماز نہ ہو جس میں بیل کا حکم ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مسلین کے لیے بیل کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ ماؤن دیکھ لیجیے، ارایت الذی یکذب۔ تو نماز کو بھی، اگر آپ کی نماز آپ کی زندگی کے اوپر قرآن کو لاگو نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نماز کا مقصد بھی قرآن کا لاگو کرنا۔ بہت شکریہ، میں نے بہت وقت لے لیا، بلکہ رننگ اوور ہو گئے، پولی ٹیکنک کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کوئی آپ کا مسئلہ یا سوال ہو مجھے میل کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، میں اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ بھی ہوں، آئی ایم پہ بھی ہوں۔ اور ایک چیز عرض کروں کہ اگر یہ میری باتیں کچھ آپ کو اچھی لگیں اور ان کو مزید سننا چاہیں تو پرویز کی اسپیلنگ سے گوگل پہ ٹائپ کیجیے گا، میری یوٹیوب کی چینل آپ کو مل جائے گا۔ یوٹیوب پہ میرے لیکچرس ہیں، اس میں خاص طور سے انٹروڈکشن ٹو اسلام اینڈ واٹ از سبمیشن، اگر وہی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، عبادت کچھ اور بھی بہت سارے ہیں، اس میں ٹائٹلس انگلش میں ہیں، یہ لیکچرس اردو میں، جو لیکچرس میں نے انگلش کے ہیں ان کے آگے بریکٹ میں انگلش لکھا ہوا ہے، کچھ اسلام اینڈ انوائرمنٹ کا ایک لیکچر ہے، اسلام اینڈ سائنس کا بھی انگلش میں ہے، تو ٹائٹل انگلش میں ضرور ملیں گے آپ کو، لیکن لیکچر سب اردو میں ہیں، دل چاہے اور وقت ہو، کیونکہ سب 1-1 گھنٹے کے لیکچر ہیں منیمم، کیونکہ جب کسی عنوان کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے، تو وہ 1 گھنٹے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنس ہیں سب، تو آپ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کچھ چیز آپ کو اچھی لگ جائے۔ تو میں آپ کے کمیونیکیشن کا انتظار کروں گا، کیونکہ رشتہ آج سے شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہاں کی جو پریشانی ہے آپ سے زیادہ دکھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس وقت، بلکہ سر درد بڑھا بھی اسی وجہ سے، اور کیونکہ بہت دل دکھا یہاں جو صورت حال ہے، مجھے امید نہیں تھی اتنی خراب، رات سے صورت حال جو دیکھ رہا ہوں بہت تکلیف ہے، کیونکہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، اور میں اپنے آپ کو دکھی کیوں ہوں کہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میں ہیڈ ہوں اور میں جواب دوں ہر چیز کا، تو یہ میرے اوپر بہت بڑا بار آ گیا، میں اسے کیسے ٹھیک کر پاؤں گا، کیونکہ میں اپنے حصے کا کوڑا سمیٹ لوں، پچھلے کوڑے جو پڑے ہیں کیسے سمیٹ، اتنے میرے پاس بھی وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اتنے ہاتھ میرے ساتھ نہیں، لیکن میں صرف حساب اسی چیز کا دے سکتا ہوں جو میرے پاس ہے،
تو جو استعداد میرے پاس ہے، جو کیپیسٹی میرے پاس ہے، اس میں بیسٹ کام کروں گا آپ لوگوں کے لیے، اچھے حالات بنانے کے لیے. کیونکہ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدمت کریے سب کی، تو سب سے پہلے تو مجھے خدمت کر کے دکھانا ہے. کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم خود تم بنو. تو میں اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. اس میں دشواری بھی بہت ہے، لیکن بہرحال دشواری سے لڑنا ہماری ذمہ داری ہے. تو میں اپنی طرف سے یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ جو بھی ممکن ہوگا میرے بس میں ضرور کروں گا. جو کمی رہ جائے میں کوشش کروں گا کہ اگلے آنے والے وائس چانسلر کر دیں. لیکن آپ اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانا مت بھولیے. اندھیرے پہ چیختے مت رہیے گا، اپنے حصے کے چراغ ضرور جلائیے گا. چاہے وہ گھر ہو، محلہ ہو، سماج ہو، کالج ہو، اسکول ہو. ضروری نہیں ہے کہیں کوڑا پڑا ہوا ہے تو آپ انتظار کریں صفائی کرمچاری کا، آپ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن ڈالیں. میں نے اپنی گلی میں جب سیور نہیں پڑے تھے تو نالیاں خود صاف کی اپنے ہاتھ سے، جس محلے میں میں رہتا ہوں. جب علی گڑھ میں حبیب ہال میں گیا تو وہاں کے ٹوائلٹس کو اپنے آپ بالٹی بھر بھر کے پانی سے صاف کیا. اور میں اس وقت ریسرچ کر رہا تھا، اور علی گڑھ کا مزاج ہے کہ جو لوگ ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اور میری ونگ میں سب تھے بچے بی اے کے، ایم اے کے. ارے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگلی دفعہ آپ کر لیجیے گا. صرف اس ایک انیشیٹو کے بعد جب تک میں رہا وہ ونگ ہماری بیسٹ ونگ کا ایوارڈ لیتی رہی پروگرس. صرف ایک انیشیٹو کی وجہ سے. somebody has to take it. میں نے اپنے ہاتھ سے سیٹیں صاف کی ہیں، مجھے کوئی برائی نہیں. میں سمجھتا ہوں اپنے گھر کی سیٹیں میں، مجھے معلوم ہے کہ کیسے سیٹ کیسے صاف کی. اور ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھایا اپنے کالج میں، جب صفائی کرمچاری ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے، کہ تیزاب سے کیسے صاف کرو. اس کے بعد ویم لاؤ، نائلون کا جھولا لاؤ، واشنگ چڑھا کے اس کی مجائی کرو جیسے برتن کی مجائی، پھر پانی مار صاف ہو گئے. کام چھوٹا نہیں ہوتا، لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، ذہنیتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو ذہنیت بڑی کیجیے، اوپر اٹھیے. جتنا چھوٹا کام کریں گے اتنے اوپر اٹھیں گے. اس لیے گاندھی جی ٹوائلٹ صاف کراتے تھے اور کرتے تھے. جہاں سے جو اچھی بات ملی اس کو پک کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. میں اب ہٹ جاؤں یہاں سے ورنہ میں بولتے چلے جاؤں. شکریہ. بہت شکریہ سر. میں بے وجہ جو ہے بغیر آپ کی اجازت کے کہ میں جب باہر نکلا تو 2-3 بچے گھوم رہے تھے بی ایڈ کے. تو میں نے پوچھا کہ یہاں پروگرام میں تم کیوں گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے 2 چیز نہیں بتائی. ایک تو ہم لوگوں کا اچیومنٹ نہیں بتایا، دوسرا سر کا نہیں بتایا. 2 منٹ بولے اور چلے گئے. تو 1 منٹ میں یہ بتاؤں سر کہ جو بچہ یہاں سے بی ایڈ سے فارغ ہے آپ اس کو کھوجتے رہیے گا، کوئی بھی انمپلائڈ نہیں ملے گا. دوسرا جو یہاں سے ایم ایڈ کیا ہے اور ایم اے ہے، جو کالج میں پڑھانے کی ایلیجبلٹی ہے، وہ ایک بھی بچہ انمپلائڈ نہیں ہے جو یہاں سے ایم ایڈ ہے اور ایم اے ہے یا ایم ایس سی ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہمارے 3 بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ایک جے آر ایف ہے، 2 نیٹ ہیں، اور ماشاء اللہ کافی سینسر ہیں. اور یہ اپنے گھر کے چراغ تو ہیں سر، اپنے گاؤں کے بھی چراغ ہیں. اس کا عکس اکثر ہمیں ملتا رہتا ہے، لوگ آ کے بتاتے ہیں. تو میں ایز اے پرنسپل ان لوگوں پہ فخر محسوس کرتا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کافی کمفرٹیبل ہوں، کافی خوش ہوں کہ یہ جتنے بچے ہیں ان پہ ہم لوگوں کو ناز ہے. دوسری چیز سر 1 منٹ اور آپ کو تعلق سے بتاؤں کہ سر کے آنے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ابھی ہم لوگ کل عربک پرسین یونیورسٹی میں بھی تھے. وہاں سر ہندی میڈیم انگلش میڈیم میں بھی تعلیم ہے، جبکہ وہ لینگویج یونیورسٹی ہے. سر کے آنے کے بعد جو ڈائلیوشن ہو رہا تھا اردو یونیورسٹی میں دوسرے زبانوں کا، وہ واضح طور پہ ختم ہو گیا. اس کی ایک وجہ یہ کہ صاف ہم لوگ بہت کنفیوز تھے ایڈمیشن کے ٹائم میں. میں آپ کو بتاؤں میں 2006 سے یہاں ہوں. جتنا غلط ہوا اس کا بھی ذمہ دار ہوں، اور جو اچھا ہو رہا ہے اس کا بھی حق ملتا ہے. تو کافی کنفیوز تھا کہ اردو والوں کو لوں یا جو اردو جانتے ہیں ان کو لوں یا جو اردو بول لیتے ہیں ان کو لوں. ایک بچہ RTI کا رپورٹ لے کے آیا سلیکشن کمیٹی کا. سر اس نے کہا کہ سر ان کو اردو نہیں آتی، ان کا سلیکشن کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ان کو آتی ہوگی. کہا کہ نہیں، یہ RTI کی رپورٹ ہے اپنی یونیورسٹی کا. اس میں لکھا ہوا تھا دا انٹرویو بورڈ ایسس دا
प्रोफिशिएंसी ऑफ उर्दू, ये था उसमें लिखा हुआ। तो उस चीज़ को न सिर्फ एडमिशन में बल्कि अपॉइंटमेंट में सर ने वाज़ेह तौर पे ख़त्म कर दिया। और आज के डेट में जो भी लोग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है या मुलाजमत कर रहे हैं, उनके लिए उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू का होना मस्ट है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और क्लियर कट मैसेज है। दूसरा, मदरसे के बच्चे के हम एडमिशन लें ना लें, कभी हाँ कभी ना। मदरसे के बच्चे भी आगे कहते थे कि उर्दू यूनिवर्सिटी है सर, हमारा हक है, और कभी हम उनका ले लेते थे, कभी नहीं लेते थे। अगर आप सर रिकॉर्ड देखें तो अपने यूनिवर्सिटीज में ये बहुत मिलेगा आपको कि कभी हुआ है और कभी कुछ उनको। सर के आने के बाद इन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया कि मदरसे के बच्चों को हम लेंगे, शर्त है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करें। तो एक ब्रिज कोर्स, एक ड्रीम प्रोजेक्ट सर ने शुरू किया और उसके जरिए मदरसे के बच्चे को मानों में एंट्री के लिए एक ब्रिज कोर्स है वो करना जरूरी है। उसके बाद वो न सिर्फ जामिया में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन होगा, अलीगढ़ में जाएंगे तो पर्टिकुलर कोर्स में होगा, लेकिन सर ने इसकी इजाज़त दी कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरी चीज़ बताऊँ कि उर्दू मीडियम में हमारे पास कोई मवाद नहीं था सर। जब आपने ये शुरू किया तो जिस तरह अभी आपको सर में दर्द है, इससे ज़्यादा हम लोग को हो गया था कि सर क्या कह रहे हैं, कैसे बनेगा। जैसे पीस एजुकेशन शुरू हुआ, इसका कोई मवाद नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन है, कोई मवाद नहीं है। बच्चे कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में कम से कम बीएड का मवाद आप जब मानू का वेबसाइट को ब्राउज करेंगे तो स्क्रॉल करता हुआ आएगा जो बीएड का मवाद अपने पास उर्दू में तैयार है। ये सर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो लगभग बीएड के ताल्लुक से मुकम्मल हुआ है। इसके लिए हम सभी लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि बच्चों को एक बहुत बड़ा। चौथा चीज़ जो एक और सरदर्द हम लोग का कम हुआ है, आईओएमएस। जो आईओएमएस के जरिए अब ये बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर कितना % अटेंडेंस दिया, तो हम ये नहीं कह सकते हमने तो 80 दिया था, इन्होंने 70 दिया होगा। मेरे नाम के आगे उस पेपर में इस बच्चे को कितना अटेंडेंस आया है अभी मैंने फिलअप किया नहीं कि इनके मोबाइल पे आ गया। जब इनको 80% नहीं आया तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास नहीं आते, और नहीं तो इनके गार्जियन का, जिस रूम में ये रहते हैं वो मकान मालिक का फोन आता था कि आप इनको अलाउ कर दीजिए सर, कर दीजिए। कभी कभी मैं पहले जमाने में बहुत करता भी था। अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और ये चाह के भी गैर हाजिर नहीं हो सकते हैं सर। तो ये एक मार्वलस सक्सेस है कि हम लोगों का आईओएस शुरू हुआ है। इसके अलावा बेइंतहा प्रोविजंस है। ट्रांसलेशन डिवीजन को जो आपने शुरू किया सर वो बंद हो गया था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट नहीं था, ट्रांसलेशन डिवीजन था। मैं बच्चों को कहता हूँ तो उसको वो कोर्स चलाते थे। अब सर ने उसमें किताब का जो ट्रांसलेशन है उसके लिए शुरू किया है। एक बहुत बड़ा इदारा था हम लोग का CPDUT, सेंटर फॉर उर्दू प्रमोशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, वो बंद हो गया था। सर ने आते के साथ उसको रिवाइव किया, वो चलाया। इस तरह से ये लिस्ट काफ़ी लंबी है जो एक यूनिक टाइप में एक पैराडाइम शिफ्ट यूनिवर्सिटी का हुआ है। मैं 2 चीज़ का इजाफा कर दूँ। पहली बात तो ये कि मैं ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हूँ। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, जो है सबके सामने। उसकी वजह यह है कि मेरा अपना एजेंडा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं या मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैं जैसा आपसे कहा कि सिफारिश पे अमल नहीं। क्यों नहीं अमल करता कि मेरे सामने 2 ही ऑप्शन है कि अल्लाह की मानूं या लोगों की मानूं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की मानता हूँ। क्या मानता हूँ? आई हैव टू डू जस्टिस। मेरा जस्टिस होता है तो सिफारिश का खाना नहीं होता। तो इसलिए आप वेबसाइट हमारी देखेंगे तो हर नोटिस, AC की मीटिंग के मिनट्स हो, EC की मीटिंग के मिनट्स हो, जिसको देखने के लिए पापड़ बेले जाते थे वो सब वेबसाइट पर पड़े। सिलेक्शन कमेटी है, पोस्ट एडवर्टाइज होती है, एप्लीकेंट कितने आए सबकी लिस्ट आ जाएगी। स्क्रीनिंग हो के कितने लोग उसमें सेलेक्ट हुए उसकी लिस्ट आ जाएगी, ताकि किसी को लगे कि साहब स्क्रीनिंग में मेरा नाम अलग निकाला गया है तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। उसको 10-15 दिन का टाइम देते हैं कि पॉइंट कैलकुलेट आपने किसी और तरह से किए, स्क्रीनिंग ने किया, आप रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, वी विल रिव्यू इट। स्क्रीनिंग का रिव्यू होता है। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू के लिए जो लोग कॉल किए जाते हैं वेबसाइट पे पड़ जाते हैं, और सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वेबसाइट पर आते हैं। तो हर चीज़ वेबसाइट पे डाल के ट्रांसपेरेंसी, इसी ट्रांसपेरेंसी पे अगली स्टेप जो मैं लेने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले साल से,
एग्ज़ाम होने के बाद सारी कॉपियाँ आपको वापस मिला, खुद चेक कर लीजिए मार्किंग कैसी। इससे बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली स्टेप मैं नहीं समझता कुछ हो सकता। क्यों करने का मैंने सोचा कि जब एट रैंडम एग्जामिनेशन ब्रांच में कॉपी निकाली तो काफ़ी कॉपी ऐसी थी, किसी में 2 सवाल चेक नहीं हुए हुए, किसी में 3 सवाल चेक नहीं हुए हुए, नंबर देके तो जिम्मेदारी से काम। उसका से बाहर आ रही है, क्योंकि मैं एक एक के ऊपर तो बैठ नहीं सकता कि कॉपी आपको बच्चा ही अपनी कॉपी खुद चेक करेगा। तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो मार्क कॉपी होंगी वो हम स्टूडेंट को वापस दिया करेंगे। वो रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने रखी कि आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी का रिकॉर्ड खुद अपने पास रखें। उसमें कहीं कमी या खराबी है तो ओरिजिनल अपने पास रख के फोटो स्टेट एप्लीकेशन के साथ जमा कर दीजिए कि मेरा ये सवाल नहीं चेक हुआ, ये चीज चेक नहीं हुआ, दोबारा चेक किया है, ये चेकिंग रिकॉर्ड अपने पास खुद रखें। उसमें यह है कि भाई कॉपी चेक करने वाले को ये डर रहेगा और अंदाज़ा रहेगा कि कॉपी स्टूडेंट के बाद वापस जाएगी, बाहर यहाँ बोरे में बंद होकर नहीं पड़ी रहेगी, उसकी मार्किंग का अंदाज़ा रहेगा। अगले सेशन से इंशाल्लाह ये भी हम करने जा रहे हैं कि कॉपी बच्चों को वापस। बस खत्म करता हूँ। उर्दू में हम लोग का जो वेबसाइट है सर, आते के साथ उसको उर्दू में किया। जो अब हम ब्राउज करेंगे, मानो क्लिक करेंगे तो उर्दू में आएगा, पहले वो इंग्लिश में आता था। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आखिर मैंने कहा सर कि हम लोग टीचर हैं यहाँ, पहले सबसे पहले हम लोग टीचर हैं और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेयर है, हम लोग भी झगड़ते हैं यहाँ। लेकिन आप बच्चे गवाह हैं, आप इससे पूछिए, झगड़े का मेन मॉड्यूल क्लास है। ये टीचर्स क्लास लेने के लिए लड़ते हैं अभी भी। ये एक हमारे लिए फख्र की बात है कि जो झगड़ा है उसका जड़ हमारा क्लास आप क्यों ले लिया, हम क्लास लेंगे बच्चे। ये एक बहुत एज ए प्रिंसिपल आई एम टेलिंग यू विद फुल प्राइड दैट टीचर्स आर हैविंग सो मच कलेवर। और लास्ट आप लोग को बताऊं, सर से छिपा के सर को बड़ी मेहनत से बुलाया और बुलाने की वजह यह है कि मैं एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जाता हूँ। सर ने मुझे बनाया है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ कि सर ने मुझे प्रोफेसर बनाया है, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। बहुत मेहनत से, बहुत अपना जो अकल मेरे पास था छोटा मोटा, उसको मैं यूज़ करके गायवाना कोशिश कर करके सर को यहाँ बुलाया हूँ। उसकी वजह है कि एक साहब ने मुझे बहुत बड़ी कहा, मैंने कहा कि ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला। तो एक साहब ने मुझे कहा कि ऐसा है कि किसी तरह से तुम जुगाड़ लगा के सर को ले जाओ। एक बार तुम ले जाओगे ना तो सर के जाने से आधा मसला खत्म हो जाएगा और सर के वापस आने के बाद आधा मसला खत्म हो जाएगा। ये जानने का तो सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आधा मसला हम लोग का खत्म हो चुका है। ये जो बच्चे आपको बताए हैं वो मैं भी आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से। और सर शायद ये सोच रहे हैं कि आप लोग को पता है, हम लोग का 2 हॉस्टल अप्रूव हो चुका है, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। कल सर को लेटर दिया गया है, जो अप्रूव हो गया, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो बनेगा। तो हम लोग बहुत दिनों तक जो सब्र से रहे हैं उसका फल अब मिलेगा और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें जो अनदेखी थी सर ने अपने आंखों से देखा है। तो अब किसी को सर को समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये है, ये है, ये है। जैसे कोई भी आदमी बीच का ठंड बनाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उसी गुंजाइश खत्म हो गई है। आप सर हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को खिताब किया, टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप अभी हमारे प्रिंसिपल साहब से भी सुन रहे थे, सर का जैसे कि मिशन विजन दोनों क्लियर है, लाइफ का भी और काम का भी। काम का आपने हमारे प्रिंसिपल साहब बता चुके हैं कि आते ही वेबसाइट उर्दू में हो गया, आते ही मटेरियल का काम स्टार्ट हो गया जो अभी वेबसाइट में हमको दिख रहा है। ये काम है जो बोलता है। दूसरी बात लाइफ का भी कि कुरान का और सर का हम लोग यूट्यूब सर हम लोग देखते रहते हैं। एक कुरान पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस में 2016 में इन्होंने करवाया था और अभी भी जो साइंस की बात हर साल करते हैं। तो जो हम लोग ने देखा है वो 2016 का था और वो अभी मतलब जो साइंस का जो उर्दू में निकलता है रसाला, और उर्दू में रसाला निकलना और साइंस के आपकी आप साइंस का साइंस, तो दोनों को कुरान एंड साइंस जो हम लोग कहते हैं कि कैसे तालमेल बैठता है। लोग कहते हैं कि साइंस पढ़ते हैं सिर्फ दुनिया के हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो ये बात में आपने सुना और हम लोग अपने ज़िंदगी में भी इसको लागू करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं